جب ہلاکو خان بادشاہ تھا تو اس نے بخاری و مسلم و تمام کتابوں میں بنو امیہ کے متعلق تاریخ کو بدل دیا تھا، ایسا اہل حدیثوں کا کہنا ہے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نے غلط الزام لگایا۔ اہل حدیثوں کا کہنا نہیں ہے، کسی ایک اہل حدیث نے جس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسی بات کر دی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی احمد بریلوی نے کہا ہے قبروں کو سجدہ کرو، اور پریکٹیکلی بریلوی کرتے بھی ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، علمی بات کریں، اس کو ثابت کریں۔ احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن احوط احتیاط اسی میں ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ روزہ شریف کی حاضری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جالیوں کو بھی ہاتھ ٹچ نہیں کرنے، نہ روزہ شریف کے سامنے نہ کسی قبر کے سامنے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کریں، یعنی بس اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے آپ کسی بھی شخص کے آگے، اسے وہ حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی بریلوی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ احمد بریلوی پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ انہوں تو منع کیا۔ احمد بریلوی صاحب نے تو قوالی ساز کے ساتھ سننا، اسے کلیئر کٹ احکام شریعت میں لکھا ہے حرام ہے۔ وہ تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے نیم مست ملے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے واقعات کو کتب ستہ کی احادیث کے مقابلے پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو لگے گا انجینئر صاحب کی زبان انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں یہ بابوں کے واقعات کو ہمیں پیش کر رہے ہیں ان احادیث کے مقابلے کے اوپر۔ تو اب اس کا الزام آپ انہیں نہ دیں۔ اہل حدیث ایز اے مکتب فکر، اہل حدیث کے بڑے علماء جن کو اون کیا جاتا ہو، ان میں سے کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نعوذ باللہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ یہ منکرین احادیث یہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث اگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم جو ہیں یہ تبدیل ہو گئے ہیں تو حنفی تو بغلیں بجائیں گے اس دن، وہ کہیں گے چلیں رفع الاجدین سے جان چھوٹ گئی۔ ہاں، اور یار یہ جرت تو حنفی نہیں کر سکے، وہ بھی اپنے مدارس میں بخاری مسلم پڑھاتے ہیں چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کا 1176 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 12ویں صدی کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث متصل جو ہیں اسناد کے ساتھ قطعی الصحت ہیں، اور اس پہ اجماع امت ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کا تو اجماع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بغض رکھے یا ان کتابوں کے ساتھ دشمنی رکھے وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ تو آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ تو اہل حدیث یہ نہیں کہتے۔ اہل حدیث کا موقف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنو امیہ کے حوالے سے ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیثیں درست ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو یہ کبھی بھی ان کا موقف نہیں رہا۔ آپ کو انڈیویجول کسی نے یہ بات کی ہے، اس کو آپ جنرل نہ سمجھیں۔ میں رات کی شفٹ کرتا ہوں اور روزانہ نمازیں جمع کرتا ہوں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ کے لیے اٹھنا پاسبل نہیں رہا اور آپ کے لیے ایشو ہے، دیکھیں یہ کیسی بدعت شروع ہوئی ہے، یا تو یہ ایک بندے کے سوال ہے اور یا ہر بندے نے دیکھا دیکھی کیا۔ ایک طرف رومن میں وہی سوال لکھا ہوا ہے، دوسری طرف اردو میں۔ اردو میں لکھ لیں یار، رومن میں نہ لکھیں، مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے رومن پڑھتے رہے، اردو میں لکھا کریں۔ تو میں نے پڑھ لیا، پیچھے بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس وقت اٹھنا پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، روزانہ نمازیں جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر پاسبل ہے تو میرے بھائی، دنیا میں بھی انسان بہتری کی طرف جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت 5 نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے۔ ہم نے جو بات بتائی ہے وہ جواز کی حد تک ہے، کبھی ہم نے اس کو تھپکی نہیں دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ایون شیعہ کے ہاں بھی یہ جواز کی حد تک ہے، افضلیت 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے نا، آپ کی زندگی کے چند جو واقعات ہیں اس کے ساتھ پوری زندگی کو تو آپ نے نہیں سمجھنا، پوری زندگی کی روشنی میں چند واقعات کو سمجھنا ہے۔ تو جہاں آپ جانون واقعی سمجھتے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں یا وائف کے ساتھ شاپنگ پہ نکلے ہیں، یا آپ کا شفٹ میں کام ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب یہ مسئلہ اس طرح ہو جائے گا، اس وقت آپ ٹھیک ہے نمازوں کو جمع کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے آپ کے اوپر، کوئی بھی نہیں لگائے گا۔
اگر مروان اور ولید نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا تو انہیں حضرت معاویہ جیسی عزت کیوں نہیں ملی؟ ظاہر فرق تھا جی. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، بہرحال حضرت معاویہ کو سب سے بڑا ایج یہ حاصل تھا کہ ان کے جو والد تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاکم مکہ تھے، تو ایک اس وجہ سے بھی انہیں ایج حاصل ہو گیا. مروان اور ولید کا یعنی یہ ولید بن عقبہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا وہ سٹیٹس تو ظاہر نہیں تھا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان نے آ کے خود حضور کو ریکویسٹ کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ظاہر ہے پوری زندگی آپ سے جنگیں لڑی ہیں، اب مسلمان ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایک دم تو ہمارے لیے کوئی اچھے جذبات ان کے دل میں پیدا نہیں ہوں گے. تو انہوں نے نبی الاسلام سے ریکویسٹ کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، یہ کتابت جانتا ہے. اس زمانے میں ایک بڑا ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑا ایک ہنر تھا کسی بندے کے ہاتھ میں عرب کے معاشرے کے اندر، تو اسے آپ کاتب رکھ لیں. تو اس کی وجہ سے نبی الاسلام کا ایک قرب انہیں نصیب ہوا. تو ظاہر ہے ان کا سٹیٹس یہ والا تو نہیں تھا. پھر ظاہر ہے حضور نے اعتماد بھی ان کے اوپر کیا ہے، ایسا نہیں ہے. ایون وہ بخاری شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حلق کروا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو کہا کہ تم میرا حلق کرو. تو انہوں نے وہ جو تیر جو ہوتا ہے نا، تیر کا جو اگلا والا لوہے والا پورشن ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں لوگ تیروں کو تیز کیا کرتے تھے، جس طرح چھری وغیرہ، پھنی کہتے ہیں جی اس کو، ہاں جی پھنی. تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا حلق کیا تھا، مبارک بالوں یعنی آپ کو شیو آف کیے تھے بال، ٹینڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ساتھ تو تھا ایک معاملہ، ان کے والا سٹیٹس تو نہیں تھا. ظاہر ہے ان کو آپ کمپیئر نہ کریں آپس میں. کتاب مقدس یعنی آج کل کی تورات اور زبور بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ کیا آج کل کی تورات اور انجیل پڑھی جا سکتی ہے. میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کی ہے، اور جو ایک امریکن یوتھ منسٹر تھے جوشوا، ان کے اسلام لانے کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکشن کی تھی. ان کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، کس طرح بائبل نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. اس میں نے بتایا تھا کہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں تو نالج آئے. آپ ہمارے بعض جذباتی اسٹوڈنٹس والا کام تو نہ کریں کہ ہماری ویڈیو سنی کوئی نہیں ہے، مخالفین کی ویڈیو سن کے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی. ہمارا موقف بھی تو سنیں نا کہ ہم کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. آپ بھی کٹے ہوئے کلپس کے پیچھے چل پڑیں، ہمارا بھی موقف سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. یہ بات کس طرح ہے؟ اس طریقے سے جب تک آپ قرآن و سنت نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ پہلے ہی تورات اور انجیل پڑھنا چاہ رہے ہیں جو ٹیمپرڈ کتابیں ہیں، ان میں حق بھی ہے، باطل کی بھی مکسنگ ہے. قرآن میں آیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں، بیچتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں. باقی ایک عام بندے کو ایسا ضرورت نہیں ہے، اس نے کون سا اسے پڑھ کے تبلیغ کرنی ہے، اس نے تو قرآن و سنت نہیں پڑھا ہوا. جن کی فیلڈ ہے، جنہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے، جنہوں نے غیر مسلموں تک دعوت پہنچانی ہے، اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، یہ ان کا کام ہے. اور یہ مناظرے کرنا، غیر مسلموں کو دعوت دینا ہر بندے کی فیلڈ بھی نہیں ہے. لوگ یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کرتے ہیں جی ہمیں کوئی آیت حدیث بتائیں کہ جی ہم نے قادیانیوں سے بات کرنی ہے. آیت حدیث تو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور الامداد میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. نقالوں سے ہوشیار، اگر ان کی کوئی بات پیش کرے تو آپ نے ان سے اعلان برات کرنا ہے، پھر آپ آگے ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کا آپ کے پاس بنیادی علم ہی نہیں ہے، اور آپ بڑے اعتماد کے ساتھ مناظرے کرنے نکل پڑے ہیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ. آپ تو ہندوؤں کے ساتھ نہیں مناظرہ کر سکتے. ہاں، وہ لے آئیں گے مزارات کی تصویریں، پھر کیا کریں گے آپ؟
تو اس لیے پہلے علم حاصل کریں، سب سے پہلے خود اسے پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ کسی کو اس حوالے سے دعوت دیں۔ ہاں ود ان ریلیجن جتنا آپ کو پتا ہے بلغوا عنی ولو آیا آپ پہنچائیں، لیکن یہ جو چیزیں وہ 3 کیٹیگریز جو آئی ہیں سورۃ النحل میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے طریقے کی طرف حکمت کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ، اور مجادلہ بھی کرنا ہے تو احسن طریقے کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ بلانے کے لیے آپ کے پاس سائنس کا علم، آج کے دور کے سارے علوم آپ کو پتا ہوں۔ ہاں واضح حسنہ کرنے کے لیے چاند ایک واقعات قرآن اور حدیث سے یاد کر لیں، وہ کافی ہیں، جیسا طارق میر صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن جو مجادلہ ہے، جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہ بہت اونچے لیول کی دعوت کا کام ہے۔ علمی ڈیبیٹ کرنا وہ وہی کر سکتا ہے جب مخالفین کے دلائل آپ کو پتا ہوں اور جینون ان کی کتابوں سے پتا ہوں، جھوٹے الزامات نہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہیں جی نہیں بریلوی تو یہ کرتے ہیں، بریلوی کہیں ہم یہ کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ ہم پہ کیا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں آپ نے کیا دعوت کا کام کرنا ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی بھائی، آپ نے جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وابیوں کی ایک آنکھ بند ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ میں نے اسی میں کی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روحانی اسپیکٹس ان میں کم ہے، ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ اب صرف نماز میں رفع الیدین کرنا یا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پوسچرز کیسے بنانے ہیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے نماز کا۔ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کا عقیدہ اور نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا تاکہ اس کی روحانی کیفیت بھی فیل ہو۔ یہ نہ ہو کہ رفع الیدین کرنے پہ اور ہاتھ باندھنے پہ، اونچی آمین کہنے پہ زور ہے اور جو نماز کی روح ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں آپ ہو رہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے تھے۔ پھر جو دین کا ایک ظاہری پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی کے معاملے میں اتنا غلو کرنا، چلے آپ نے نہیں کاٹنی آپ نہ کاٹیں، جو مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں، جو صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جواز درست ہے، نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں تھی قدرتی طور پہ، ان کو آپ کہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، حرام کے مرتکب ہیں۔ یہ جو غلو کرنا دین کے معاملے میں اور روح کی بجائے ظواہر کے اوپر رکھنا، صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا چونکہ تلخ تجربہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا ہے، حقیقت یہ کہ سارے فرقوں کا یہی حال ہے۔ کیا بریلویوں کے مولویوں نے سارا دین پگڑی، تسبیح، خوبصورت سے کپڑے پہننے میں نہیں ڈال دیا ہوا؟ کیا دیوبندیوں نے سفید کپڑوں میں، پگڑی میں، کرتے میں، گلاٹی والی قمیض کے اندر سارا اسلام نہیں گھسا دیا ہوا؟ اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہے۔ حقوق العباد میں بہت کمزور ہیں، حقوق اللہ میں بھی رہ کے نماز ہی اور روزہ ہی رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کمزوری ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنکھ بند ہے۔ یہ ان کا تقیہ کلام بھی تھا۔ وہ مادیت میں بلیو رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کہتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے، کہ یہ صرف فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اشش کر اٹھتے ہیں کہ یار کروکوڈائلز میں کیا کوالٹیز ہیں، 3000 پاؤنڈ سے وہ اپنا جبڑا بند کرتا ہے، ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، عقاب جو ہے کئی کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے، اور آپ دیکھیں پانی کے اندر سے مچھلی شکار کرتا ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر جب لائٹ انٹر ہوتی ہے اس کا اینگل بدل جاتا ہے، ایگزیکٹلی مچھلی اس جگہ پہ نہیں ہوتی جہاں باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے اللہ نے یہ سکھا دیا ہے کہ وہ اس ایرر کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کر کے پکڑ کے تو اٹھاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی عقاب جو ہے وہ ڈبکی لگا رہا اور وہ خالی پنجوں باہر نکلے۔ ہم تو ہزاروں دفعہ بھی لگائیں تو نہیں، جال کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ سے کتنے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کنڈی میں کتنی دفعہ مچھلی آتی ہے۔ ایون جو پرانے زمانے میں بھی وہ جو شکار کرتے تھے وہ بیچارے کئی بار تھرو پھینکتے تھے تو ایک آدھ مچھلی کو لگتا تھا، لیکن آپ عقاب کو دیکھیں وہ جتنی دفعہ ڈبکی مارتا ہے تو لے کے اٹھتا ہے کوئی مچھلی اتنی بڑی بڑی۔ تو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر وہ صرف ان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور دوسری آنکھ ان کی بند ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے جس نے اسے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔
جو جبلت میں داخل کر دیا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں نے جتنی محنت کی تھی نا ان ویڈیوز میں, اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. چاہے ہدایہ پورٹل کے اوپر وہ ویڈیو ہو فرام کریشن ٹو کریٹر, یا ہمارے بھائی جو ہدایہ وکٹری کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ان سے وہ آئنسٹائن کے اوپر ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے, وہ بلیک ہول کے اوپر کس طرح ویلیو ایڈیشن کر کے وہ ہم نے پھر شیئر بھی کروائی تھی اپنے آفیشیل چینل سے. دیکھیں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہے 5-6 سال پہلے, آج بھی دیکھیں تو وہ نہیں لگتی ہے. اس میں مواد تھا, ویلیو ایڈیشن کی ضرورت تھی, کس طرح اس نے بچے نے محنت کر کے اسے انگلش سب ٹائٹل میں بھی کنورٹ کیا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ریکوائرڈ سینز تھے وہ بھی ڈالے. اس طرح ایک اور آج کل ایک بھائی مسلم نیٹ ورک ہے, مسلم ورلڈ کے نام سے ہے, مسلم فکر آخرت کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. وہ اس میں انہوں نے قیامت کے سینز جو ہیں وہ مختلف ہالی ووڈ کی فلموں سے ڈالے ہیں اور ڈالے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو نیشنل جغرافک نیٹ فلکس سے ویڈیوز لے کے انہوں نے باقاعدہ اسے پکچرائز کیا بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈز کے ساتھ, ذرا یعنی پریزنٹیبل فارم میں جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے لوگ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک دفعہ محنت کی, اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی تاکہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ جو صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں ان کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں جن سے آپ خدا کا تعارف آپ کے ذہن میں آئے, کیونکہ اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے نا. تو وہی چیزیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایسی چیزیں ہیں آپ ویسے اپنے آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کے سامنے آپ کو ویڈیو چلا دینا کسی مذہبی اسکالر کی, وہ بور ہو جائیں گے. واللہ آپ ہماری یہ ویڈیوز چلائیں نا, ہدایہ وکٹری کی, ہدایہ پورٹل کی, یا اس طرح کی جن میں سینز لگے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں. کل میری بچی بھی 6 سال کی چھوٹی, میں اپنی وائف سے ویسے بائی چانس ڈسکشن کر رہا نا, تو کرتے کرتے نا وہ آئنسٹائن کا کہیں ذکر شروع ہوا نا, تو وہ میری بیٹی کہتی ہے وہ تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے بابا, آپ کو پتا ہے. میں تو ایک بار ہل گیا کہ 6 سال کی بچی آئنسٹائن کو جانتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے وہ پچھلے دنوں وہ کہیں کلپ چڑھا ہوا تھا, اس نے اس کو جو ٹیب میں نے لے کے دیا ہوا ہے, چلو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گیمیں کھیل لیتی ہے, تو اس کو اس میں بھی آئی ڈی ڈال کے نا وہ چینل سبسکرائب کروایا ہوا ہے. وہ کہیں ویڈیو سامنے ہی اس نے کلک کر کے دیکھی ہے, اس کے آپ دماغ میں نقش ہو گیا چیز. لیکن ہماری ویڈیو کو دیکھے گا صرف آئنسٹائن کا اسے تعارف نہیں ہوگا, آئنسٹائن کو دماغ دینے والے اللہ کا بھی تعارف اسے ہوگا. ٹھیک ہے, اصل مقصد تو یہ ہے نا. تو ہمارے لیے تو خیر یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے, یہ کام مسلمانوں کے تھے کرنے والے, شروع میں تو ہم نے کیے, بعد میں ان کاموں سے رہ گئے. لیکن چلیں اب بھی ہے, جن لوگوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ہم ان کو عزت کے ساتھ ان کی اس کنٹریبیوشنز کو پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ایک شخص اکیلے نماز ادا کر رہا ہو, دوسرا شخص کے ساتھ آ کر مل جائے, تو کیا وہ دونوں جماعت والی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. عرب ملکوں میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, جہاں زیادہ تر لوگ قرآن و سنت سے واقف ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں تو چونکہ فقہ شافعی ہے اس حوالے سے ان کو یہ ایجوکیٹ ہیں اس حوالے سے, تو وہ جب کوئی لیٹ مسجد میں آتا ہے وہ دوسرے کے کندھے پہ تھپکی دے کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر جہری نماز ہے تو وہ ادھر سے اونچی قرات شروع کر دیتا ہے, اگر سرن نماز ہے تو وہ تکبیرات انتقال اونچی آواز سے کہتا ہے اور وہ جماعت قائم کر لیتے ہیں. یہ جواز کی حد تک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ جان بوجھ کے مین جماعت سے لیٹ ہونا اور ہر دفعہ جا کے یہ کرنا, یہ بھی بات غلط ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جس طرح فجر کے فرائض کے بعد بھی آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں, یہ جواز ہے. لیکن اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آ کے جماعت میں ملتے ہیں اور پھر بعد میں سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ روٹین غلط ہے. یہ ایکٹیویٹی اس طریقے سے پرفارم نہ کریں. جو اجازت کی حد تک ہے اسے اجازت تک لے کے چلیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, صحیح ابن حبان میں, مستدرک میں, صحیح ابن خزیمہ اور کتابوں میں موجود ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, کہ ایک صحابی تھے, وہ نماز سے لیٹ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کے پیچھے نفل نیت کیے
اور انہوں نے جماعت قائم کی، حالانکہ وہ صحابی نماز پڑھ چکے تھے، اسپیشلی انہوں نے اس کو جماعت کا ثواب دلوانے کے لیے نیت کی۔ اس کیس میں تو مطلب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے جو آیا ہے، اب وہ جو دوسرا پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہے یا سنت، اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے معاذ بن جبل والی، بخاری مسلم کی، کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی نماز کی امامت کرواتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ خود اپنی نماز پڑھتے تھے، اور فرض نماز تو ایک دفعہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، وہ جا کے پھر 4 نفل نیت کرتے تھے، چونکہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا، اور ان کی قوم، ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو متنفل ہے، جو خود نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی جماعت درست ہے۔ اور ایک یہ رزلٹ نکالا کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ امام نفل کی نیت کیے ہوئے ہے، مقتدی فرض کی، بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ امام پڑھ رہا ہے عصر کی نماز، مقتدی زور کی پیچھے پڑھ سکتا ہے، لیٹ ہو گیا، فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اگر نمازیں جمع کرنی ہے اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی تو آپ اس طرح کریں، زور کی نماز ایک والی مسجد میں پڑھ لیں، عصر کی نماز 1:15 یا 1:30 والی مسجد میں جماعت کے ساتھ امام زور کی نیت کیے ہوئے آپ پیچھے عصر کر لیں، تو نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور جماعت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے، کرایہ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید عربوں پر نازل ہوا، ان کی زبان عربی تھی، تو اس نظریے دیکھا جائے تو کیا ہم نماز اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کا خطبہ بھی، جمعے کا خطبہ تو آپ ضرور دیں، کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو تذکیر کرنا اور نصیحت کرنا۔ اس میں بھی آپ کو اللہ کی حمد اور درود شریف تو عربی میں پڑھنے ہوں گے، یہ اس کا پروٹوکول ہے، باقی تقریر آپ اردو میں، انگلش میں، جس میں کریں، جس طرح اہل حدیث کرتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن نماز مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، دنیا کے ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کسی ایسی زبان میں ہونی چاہیے جو دنیا کے ہر مسلمان جس زبان کو اون کرتے ہوں، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ ہی یاد کرنی ہے نا، 2-3 سورتیں یاد کرنی ہے نا، اور باقی نماز چھوٹی سی ہے۔ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ غیر مسلم ملکوں میں، یا جہاں پہ ایسے مسلمان ہیں جن کی لینگویج مختلف ہے، چائنا میں آپ چلے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کی زبان، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی مساجد میں آپ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھیں، آپ کو لگے گا آپ اپنے ملک میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھ رہے ہوں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں چلے جائیں، آپ کو ان کی زبان نہیں آتی، لیکن نماز جب پڑھیں گے تو آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا میرا مسلمان بھائی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو مجھے بھی وہی۔ تو یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہیں، ایک عربی زبان، دوسرا قبلہ۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، قبلہ رخ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے ڈائریکشن کے طور پہ مقرر کیا۔ ورنہ پاکستان میں کسی نے کہنا تھا کہ جی وہ داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کسی نے کہنا تھا جی اجمیر شریف، کوئی کہتا بغداد شریف، کوئی کہتا جی قطبی ستارہ شریف۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ جھگڑے ہی ختم کر دیا، مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑ دیا، پھر نماز کی بیسک سٹرکچر ایسی رکھ دی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے ہر فرقے کا مسلمان، چاہے سنی ہو، شیعہ یا ان کے آف شوٹس ہوں، نماز ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، بیسک سٹرکچر، بلو پرنٹ ایک ہے۔ قیام، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا قیام میں، اور ساتھ ایک سورت قرآن کا حصہ ملانا، پھر رکوع کرنا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ یہ سب کا سب متفق ہے، اسی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رفع الیدین، باقی اختلافات، ان کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ حنفی کے پیچھے ایک اہل حدیث نہ پڑھ سکے اور اہل حدیث کے پیچھے ایک حنفی نہ پڑھ سکے، یا شافی کے پیچھے مالکی نہ پڑھ سکے، ایک مالکی کے پیچھے شافی نہ پڑھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی ہے، لہٰذا آپ اپنی زبان میں نماز نہ پڑھیں، اس کی بجائے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور آپ اس طریقے سے۔ باقی خطبے والی بات آپ کی ٹھیک ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ میں اسپین میں پیزا ڈلیوری کرتا ہوں، ادھر سور کا گوشت پیزے میں استعمال ہوتا ہے، کیا ہماری کمائی حرام ہے جبکہ لوگ ہم سے منگواتے ہیں؟
میرے بھائی اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. دیکھیں ترمذی میں واضح حدیث ہے، 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. شراب نکالنے والے پر، شراب برتن میں ڈالنے والے پر، شراب سواری پہ لوڈ کرنے والے پر، لے جانے والے پر، ان لوڈ کرنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور پینے والے پر. صرف پینے والے پر نہیں یا پلانے والے پر نہیں، جتنے لوگ انوالو ہیں بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. خنزیر کا گوشت بھی حرام لیول کی چیز ہے، افیون بھی، ہیروئن بھی. اب ہمارے کے پی میں کتنے لوگ ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پکڑے بھی جائیں وہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کی نماز نے آپ کو برائی سے تو نہیں روکا؟ تو ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ کی یہ نماز اس طرح کی کیوں ہے. اور نہیں جی دیکھیں گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھا آپ بیچ تو سکتے ہیں. ہم اس پہ کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، گدھا کھانے کے طور پر حرام ہے، گدھا سواری کے طور پر تو سنت ہے. اور جو مسلمان گدھے کو بیچتا ہے یا پالتا ہے وہ سواری کے طور پر، نہ کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے. تو لہذا گدھے کا بیچنا، گوشت کے لیے کوئی بیچ رہا ہے نا، نہاری میں ڈالنے کے لیے. ہاں وہ جو پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی، میں اب نام نہیں لیتا، شاید توبہ کر لی انہوں نے. تو نہاری میں مشہور تھے، وہ گدھے کی نہاری بناتے تھے. میرے آفس میں بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے، میں نے ویسے ابھی تک نہیں کھائی تھی. تو وہ جو گوشت ان کو سپلائی کر رہے ہیں نا وہ حرام ہے. ہاں غیر مسلموں کو کہتے ہیں جی ہم کر دیتے ہیں، نہیں ہے. ہم نے جو چیز شریعت نے ہمارے لیے حرام کی ہے نا، اس موڈ میں ہم غیر مسلم کو بھی نہیں کریں گے. ہم نے تو اپنا معاملات کو لے کے چلنا. اس لیے اس طرح کے سوالات کے میں ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوگا. تو وہ جو ہمارے پٹھان بھائی بعض ایگزامپل دیتے ہیں نا گدھے کی، اور کہتے ہیں جی ہیروئن ہم خود تو نہیں پیتے، صرف اسمگل کرتے ہیں، گدھے پہ قیاس کرتے ہیں. تو سر یہ قیاس امام حنیفہ بھی نہیں مانیں گے آپ کا. ہاں آپ کو آپ کے بزرگوں نے قیاس اور اجتہاد کی بڑی عادت ڈالی ہوئی ہے، تو اس قسم کا قیاس اور اجتہاد آپ نہ کریں خدا کے لیے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کے تحت تمام نشاور چیزیں، تمام وہ چیزیں جو سلو پوائزننگ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہے، وہ سب کی سب حرام ہے استعمال کرنا، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے فیون ہو، چاہے سمد بانڈ کا نشہ ہو. ہاں جی کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ چینی کو اور نمک کو بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. جی کہا جاتا ہے، لیکن نمک اور چینی کا ایکسیسو استعمال حرام ہے، جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو. فی نفسی وہ حلال ہے، اور وہ سنت بھی استعمال کرنا، میٹھی چیز اور نمکین چیز. لہذا اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ نمک کی اور چینی کی بہت زیادہ مقدار بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس کی تھوڑی بھی ہوگی، جس طرح کہ سگریٹ یا شراب یا باقی نشے. نہیں، وہ ڈفرنٹ چیز ہے. یہ حلال غذائیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ نمک کو یا شوگر کو حرام قرار دے دے. ایکسیسو یوز نہ ہو. اور اللہ نے جو شوگر رکھی ہے فروٹس کے اندر، وہ تو ایون شوگر کے مریض بھی کھائیں ان کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک حساب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس کی وہ فارم رکھی ہوئی ہے نا. ایکسیسو چیز تو آپ کوئی بھی استعمال کریں گے تو وہ تو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ سب سے بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے چھوڑے. وہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے حلال چیز بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانی. اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کافروں کا نٹوریس ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اور سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجسام آپ دیکھیں، ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے، اتنے موٹے موٹے تازہ تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ کھانا پینا، یہ ذہن میں رکھیے گا.